السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو یہ کہ میرے خیال سے مجھے ان معصوم بچوں سے گفتگو کرنے کے لیے بہت زیادہ نہیں ہے میرے پاس، البتہ اتنا خوبصورت پروگرام انعقاد کیا گیا اور اس میں مجھے بلایا گیا کہ میں آؤں اور آپ لوگوں کے بیچ بیٹھوں اور ان بچوں سے ملاقات ہو، گفتگو ہو۔ اس دعوت کے لیے میں بے انتہا ممنون مشکور ہوں اور یقین کریے کہ میں بہت سرپرائز ہوں۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ اتنے چھوٹے چھوٹے معصوم پھول سے بچوں نے اتنی محنت کی ہے ماشاءاللہ۔ جیسے قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، چھوٹی چھوٹی بچیاں تلاوت کر رہی تھیں اور ان کے جو قرآن پڑھنے کا انداز ہے، میں بھی حافظ ہوں لیکن مجھے لگتا ہے میں اتنا اچھا نہیں پڑھ سکتا جتنا اچھا یہ بچیاں پڑھ رہی تھیں۔ تو یہ جو ہے مبارکباد کے مستحق ہیں اس ادارے کے تمام اساتذہ اور اس کے مینجمنٹ کے لوگ، کیونکہ آپ یقین کریے کہ میں جس سرکل میں رہتا ہوں، جن لوگوں کے بیچ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو ہمارے ہاں اکثر اس بارے میں بات ہوتی ہے کہ دین اور دنیاوی تعلیم دونوں پہ گفتگو ہو، دونوں کو جو ہے ساتھ میں لایا جائے۔ اور اکثر یعنی جو یونیورسٹی کے لڑکے ہیں وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ قرآن کی آیت پڑھیں، حدیث پڑھیں، لیکن وہ اس تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ تو اتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کو صحیح سے ٹھیک سے بولنا بھی نہیں آتا ہے، لیکن وہ القاریہ ملقاریہ، سورہ ضحیٰ اور یہ سب اتنا بہترین طریقے سے پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے اس کا سارا کریڈٹ جو ان کے اساتذہ ہیں ان کو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دو تین چھوٹی چھوٹی بچیوں نے نعت رسول گنگنایا، وہ بھی بہت بہترین، بہت سرپرائزنگ تھا، مجھے بہت اچھا لگا۔ اور پھر یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ابھی ٹھیک سے بولنا نہیں سیکھے، ان کو سیرت کوئز کی اس طرح سے تیاری کرانا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچے جو یہاں پر آ کر کے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ یہاں پر آئے اور کھڑے ہو کر کے سلام کیا۔ اور پھر ماشاءاللہ کچھ بچوں نے بہت بہترین مشکل سوالوں کا جواب دیا، جیسے کہ میں غور کر رہا تھا، کچھ سوال ایسے تھے جس میں لفظ مشکل استعمال ہوا ہے، لیکن الحمدللہ انہوں نے بہت اچھے سے ان لفظوں کو پروننسیٹ کیا، اس کا جو ہے تلفظ کی ادائیگی بہت اچھے سے کی۔ تو ہمارے دوستوں میں جو ویل کوالیفائیڈ لڑکے ہیں جامعہ کے، جے این یو، ایم یو کے، جو لوگ امریکہ یا کینیڈا وغیرہ میں رہتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسا کوئی ادارہ چلائے۔ تو آپ یقین کریے ہمارا جو تھرسٹ ہے، یعنی ہم جو چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ایک ادارہ چلایا جائے، الحمدللہ یہ ادارہ ویسا کام کر رہا ہے۔ البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ایک ادارہ اتنے بڑے آبادی کے لیے ناکافی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے درمیان اور بھی ایسے جو نوجوان ہیں جن کے اندر یہ صلاحیت ہے وہ بھی کھڑے ہوں اور ایسے ہی مضبوط اداروں کو چلائیں اور قوم کی جو نئی نسل ہے اس کی تربیت ہو، کیونکہ اب یہ چھوٹے بچے تو نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو تشخص ہے، ہماری جو آئیڈینٹی ہے، اس پہ حملہ ہو رہا ہے، اور یہ حملہ اس خطرناک طریقے سے ہو رہا ہے کہ ارتداد کا فتنہ بہت بڑے لیول پہ چل رہا ہے۔ تو ان چھوٹے چھوٹے اداروں کا، جیسے کہتے ہیں نا کہ جو مدارس ہیں وہ دین کے قلعے ہیں، تو یقیناً مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو بچے ہیں، جو طلباء ہیں، ان سے گفتگو ہو۔ میں نارملی بھی جب کسی سے میری بات ہوتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی کاؤنسلنگ کروں۔ اب جیسے کہ آپ نے جیسے شروع میں بھی بولا، تو یقیناً یعنی میری جو اپ برنگنگ ہوئی ہے یہ آپ لوگوں کے بیچ ہوئی ہے، قیام الدین بھائی، آپ لوگ، تو میری مطلب وہ حیثیت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے لب کشائی کروں، مگر اسٹل مجھے لگتا ہے کہ یعنی دو دنیا ہے۔ ہم نے انفارچونیٹلی اسلامی تعلیمات کو اور جو عصری علوم ہے اس کو تھوڑا سا الگ کر دیا۔ تو کچھ چیزوں میں اب جیسے رینڈ کارپوریشن ہے، امریکہ کی ایک آرگنائزیشن ہے جس کا کام ہے کہ مسلمان لڑکوں کو دین سے دور رکھا جائے، تو انہوں نے 4 کیٹیگری بنائی، مسلم نوجوانوں کی، مسلمانوں کی 4 کیٹیگری بنائی۔ ایک کیٹیگری وہ ہے جس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی وہ شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، وہ بس نام کے مسلمان ہیں، وہ عید اور بقرعید کلچر کے طور پہ منانے چلے جاتے ہیں، تو ان کو کہا ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ایک گروپ وہ ہے جو نماز قرآن کرتے ہیں لیکن اسلام کو صرف عبادت سمجھتے ہیں۔ تیسرا گروپ وہ ہے جو یونیورسٹی کے لڑکے ہیں جن کے اندر دینی حمیت باقی ہے اور جو امت کے لیے فکر مند ہے۔
اور چوتھا کیٹیگری ہے علماء کا. تو رینڈ کارپوریشن نے کہا کہ جو پہلا 2 کیٹیگری ہے ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. ایک جو صرف عبادت کر رہا ہے اس کو کرنے دو, ایک جو بس نام کا مسلمان ہے اس کو رہنے دو. لیکن یہ جو 2 کیٹیگری ہے یونیورسٹی کے ان لڑکوں کا جو امت کے لیے فکر مند ہے, جن کے پاس دنیا کی سمجھ ہے اور پلس وسائل ہے, اور علماء جن کے پاس دین کی سمجھ ہے اور ان کے پاس ایثار اور قربانی کا جذبہ ہے, یہ دونوں نہیں ملنے پائے. اسی لیے تمام کوششیں ہوتی ہیں. تو یہ جو گیپ ہے اس کو الحمدللہ اب ایک بڑی تعداد علماء کی ایسی ہے اور یونیورسٹی کے لڑکوں کی ایسی ہے جو اس گیپ کو بھر رہے ہیں. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو مدارس کے اندر اسلامی نقطہ نظر سے امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور ماشاءاللہ میں ایک بار بہت پہلے 3-4 سال پہلے آیا تھا, تو مجھے یہ ادارہ اس وقت بھی لگا کہ وہ جو کرائیٹیریا ہے اس کو یہ فلفل کر رہا ہے. اور ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں تو الحمدللہ میں کافی مطمئن ہوں. اور میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آئندہ کسی بھی طرح کے مدرسے میں کوئی بھی خیر کا معاملہ رہے تو اس میں آپ مجھے ضرور آواز دیں. مجھ سے جہاں تک ہوگا, میری ایک اچھی سرکل ہے اور کافی لوگ ہیں جو اس طرح کے ادارہ کو جو ہے سمجھے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. تو جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو مجھے ضرور آواز دیجیے, اور میں کوشش کروں گا کہ جو ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے پیچھے رہوں اور جہاں تک ہو سکے خیر کے کام میں ساتھ رہوں. ایک چیز اور جو مجھے بہت اچھی لگی وہ یہ تھی کہ یہ جو کوئز کانٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے, سیرت کو یا کسی بھی پرسنالٹی کو ہم اپنے معاشرے میں کامن کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کوئز کانٹیسٹ کرانا. ابھی میں ناندیڑ گیا تھا پروگرام میں, سکوت حیدرآباد میں پروگرام تھا, تو انہوں نے باضابطہ سے اس کے اوپر مضمون نویسی کا کمپٹیشن کروایا. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ جو ہے ایک پوری جنریشن میں اس کسی سانحے کو ہم کامن کرتے ہیں جاننے کے لیے. تو نہ صرف یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کمپٹیشن ہو, بلکہ آگے اور جو یعنی اعلیٰ درجے کے جو بچے ہیں جو اوپر کے درجوں میں پڑھتے ہیں ان کے لیے ہمارے بہت سارے صحابی ہیں, ان کی زندگی کے اوپر اسی طریقے سے مضمون نویسی کرا دیا, تقریر کمپٹیشن کروا دیا. اور انشاءاللہ اس طرح کا کوئی بھی پروگرام کرائیں تو ہم لوگوں کو آواز دیں. اس کا جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن کا جو پرائز ہوگا وہ انشاءاللہ ہم لوگوں کی طرف سے ہوگا. اور بہت مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ. بہت مضبوطی سے کام کریں اور بہت احتیاط بھی رکھیں, کیونکہ یقیناً حالات سازگار نہیں ہیں. یعنی ہم جیسے لوگوں کو پھر بھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں, لیکن جو تشخص سے وضاقت سے جو مسلمان دکھتا ہے ان کے لیے یہ بہت زیادہ چیلنجنگ ہے. اور وہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا کہ ایک ایسے وقت میں جب سنت مر رہی ہوگی اور اگر کوئی ایک سنت پہ چلتا ہے تو اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا. تو یہ لٹرلی یہ وہی وقت ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ ایسے مدارس, مکاتب, علماء ان کی اللہ حفاظت کرے, آپ لوگوں کو مستحکم مضبوط رکھے اور آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے ہماری بھی بخشش ہو. بہت شکریہ.